رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کے لیے نکلتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب ڈھونڈتا ہے اسے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کس طرح مدد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اس کو ظلم سے روکو۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی آدمی آ کر میرا مال چھیننا چاہے تو؟ آپ نے فرمایا، اسے اپنا مال نہ دو۔ پوچھا، اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے تو؟ آپ نے فرمایا، تم اس سے لڑائی کرو۔ پوچھا، اگر وہ مجھے قتل کر دے تو؟ آپ نے فرمایا، تم شہید ہوگے۔ پوچھا، اگر میں اسے قتل کر دوں تو؟ آپ نے فرمایا، وہ دوزخی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے آپ کو جو کھلاؤ گے وہ تمہارے لیے صدقہ ہوگا، تم جو اپنی اولاد کو کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا، تم اپنی بیوی کو جو کچھ بھی کھلاؤ گے وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا، تم اپنے خادم کو جو کچھ کھلاؤ گے وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا مال تو وہ ہے جو اس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا، جو وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے بدن کو کھائے گی سوائے سجدوں کے نشان کے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر یہ حرام کیا ہے کہ اس سجدوں کے نشان کو کھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کرے اور ان کو زبان پر نہ لائے۔ کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو ہمارے حضور نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، تو گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب کوئی چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ آئے، اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والا 7 گناہوں سے بچتے رہو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو ہمارے حضور نے فرمایا، 1 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، 2 جادو کرنا، 3 کسی کی ناحق جان لینا، 4 سود کھانا، 5 یتیم کا مال کھانا، 6 لڑائی سے بھاگ جانا، 7 پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا، اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم میں سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا،
یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ حدیث مبارک کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً ملے۔